الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ تقریباً 5-6 جمعوں سے خوف خدا اور خشیت الہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور خشیت کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں اب تک ہوئی ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دلوں کے اندر اپنا خوف، اپنا ڈر پیدا فرمائے اور اپنی محبت پیدا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں آنے والے تمام انسانوں میں، چاہے وہ انبیاء ہوں، صدیق ہو، شہداء ہو، اولیاء اللہ ہو، اتقیاء ہو، علماء ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، معصوم عن الذنوب ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو گناہوں سے بالکل پاک صاف رکھا ہے۔ گناہ تو درکنار، گناہ کا خیال بھی دل میں نہیں آ سکتا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور پھر اس میں بھی سب سے اعلیٰ جس کا مقام اور مرتبہ بتلایا گیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں خشیت الہ اس درجے پایا جاتا تھا کہ کوئی بھی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انبیاء میں فلاں نبی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا۔ یقیناً تمام انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے انتہا خوف کھایا کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف سب سے زیادہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نیت باندھ لی، عشاء کی نماز کے بعد نماز کے لیے نیت باندھی، اور صرف 2 رکعت میں صبح کا وقت ہو گیا، فجر کا وقت ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر ورم آ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے بہہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے جاری اور ساری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اور تمام انبیاء میں جتنی تکلیفیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، یہ کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمام آزمائشیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کے اوپر نازل کی ہیں، اتاری ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آزمائشیں ان تمام انبیاء سے بڑھی ہوئی ہے۔ بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء کی اذیتیں، تمام انبیاء کی تکالیف کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور میری تکالیف اور پریشانیوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو یقیناً میری جو اذیتیں ہیں، میری جو تکالیف ہیں جو مجھ پر اتاری گئی ہیں، لوگوں کی طرف سے مجھ پر پریشانیاں کی گئی ہیں، تکالیف مجھ کو دی گئی ہیں، تو میری پریشانیاں اور تکلیفیں بڑی ہوئی ہیں۔ تب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی باوجود اس کے کہ معصوم ہے، اور باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کا پروانہ ملا ہوا ہے، سید الانبیاء کا پروانہ ملا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا خوف کھانے والے تھے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے اور صحابہ کو اس کا حکم دیتے رہتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت یہ تھی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حال میں جب کہ آپ لوگوں کے اندر موجود ہو تو ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں دے گا۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس طرح اور انسان دنیا کے اندر آئے ہیں، جس طرح اور انسانوں کو ماں کے پیٹ سے جنا گیا ہے، اسی طریقے سے مجھے بھی جنا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر عذاب نازل ہو جائے۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، سب چیزیں معلوم تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عام انسانوں سے زیادہ علم تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم ان کو عطا کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس علم کی روشنی میں اور اس حکمت و دانائی کی روشنی میں سب چیزوں کی خبر رکھنے والے تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف کا حال یہ تھا، باوجود اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ابر آندھی وغیرہ ہوتی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا، اور چہرے کا رنگ فق ہو جایا کرتا تھا، متغیر ہو جایا کرتا تھا، چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا، اور خوف کی وجہ سے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے جاتے، کبھی باہر تشریف لاتے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے، کبھی باہر تشریف لے جاتے، اور یہ دعا مستقل پڑھتے رہتے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ، کہ یا اللہ اس ہوا کی بھلائی چاہتا ہوں کہ اور جو اس ہوا میں ہو بارش وغیرہ اس کی بھی بھلائی چاہتا ہوں، اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی چاہتا ہوں، یا اللہ اس ہوا کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو چیز اس میں ہے اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی ہے اس کی برائی سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک سبق دیا ہے اور یہ ایک دعا سکھلائی ہے کہ جب بھی اندھیرا چھا جائے، طوفان آ جائے، آندھی چل جائے، تو اس وقت میں یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ، جس کا ترجمہ بیان کر دیا گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
طوفان اور آندھی کو دیکھ کر کے، اور جب دیکھتے کہ موسم بدل گیا ہے، تبدیل ہو گیا ہے، اندھیرا چھا گیا ہے، آندھی آ گئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کمرے کے اندر آتے، کبھی باہر جاتے اور یہ دعا پڑھتے رہتے۔ چنانچہ جب بارش شروع ہو جاتی تو چہرے پر انبساط ہو جاتا، چہرے پر خوشی طاری ہو جاتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب لوگ جب ابر دیکھتے ہیں، بادل دیکھتے ہیں، آندھیاں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش کے آثار معلوم ہوئے، مگر آپ پر ایک گرانی محسوس ہوتی ہے، آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، مجھے اس کا کیا اطمینان ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو۔ قوم عاد کو ہوا کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دیا۔ وہ ابر کو دیکھ کر، بادل کو دیکھ کر خوش ہی ہوئے تھے کہ اس ابر میں ہمارے لیے پانی برسایا جائے گا، حالانکہ اس میں عذاب تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ ان لوگوں نے، یعنی قوم عاد نے، جب اس بادل کو اپنی وادیوں کے مقابل آتے دیکھا، سامنے سے آتے دیکھا، تو کہنے لگے یہ بادل تو ہم پر بارش برسانے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ نہیں، پانی برسانے والا نہیں ہے، بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لے آ۔ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے، جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی۔ چنانچہ وہ لوگ اس آندھی کی وجہ سے ایسے تباہ ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات کے کچھ نہ دکھائی دیتا تھا۔ اور کذالک نجزی القوم المجرمین، ہم مجرموں کو اسی طرح کی سزا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کو دیکھتے تو چہرے پر خوشی آ جاتی، اور جب ابر کو دیکھتے تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فق پڑ جاتا، پھیکا پڑ جاتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ جانتے تھے، معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آئے گا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا خوف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستقل ذرہ برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے غافل نہیں رہا کرتے تھے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہو گیا۔ صحابہ کو فکر ہوئی کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل فرمائیں گے، کیا کریں گے، اس کی تحقیق کی جائے۔ جو حضرات اپنے اپنے کام میں مشغول تھے چھوڑ کر دوڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ نوعمر لڑکے جو تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے ان کو چھوڑ کر لپکے ہوئے آئے تاکہ یہ دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کریں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعات کسوف کی نماز پڑھی، جو اتنی لمبی تھی کہ لوگ غش کھا کر گرنے لگے۔ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے اور فرماتے تھے، اے رب، کیا آپ نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں فرما رکھا کہ آپ ان لوگوں کو میرے موجود ہوتے ہوئے عذاب نہ فرمائیں گے، اور ایسی حالت میں بھی عذاب نہ فرمائیں گے کہ وہ لوگ استغفار کرتے رہیں۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ لوگوں کے اندر موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اپنا عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ اور جب لوگ اور انسان استغفار کر رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کر رہے ہوں، تو اس وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تمام رات روتے رہے،
صبح تک نماز میں یہ آیت تلاوت فرماتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اگر آپ ان کو سزا دیں جب بھی آپ مختار ہیں کہ یہ آپ کے بندے ہیں اور آپ ان کے مالک، اور مالک کو حق ہے کہ بندوں کو جرائم پر سزا دے، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دے تو بھی آپ مختار ہیں، آپ زبردست قدرت والے ہیں، تو معافی پر بھی قدرت ہے، اور حکمت والے ہیں، اور معافی بھی حکمت کے موافق ہوتی ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا گیا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ جن کی ہم سب تقلید کرتے ہیں، مانتے ہیں، ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ ایک شب تمام رات وامتاز اليوم ایھا المجرمون پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ مطلب آیت شریفہ کا یہ ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کو حکم ہوگا کہ دنیا میں تو سب ملے جلے رہتے تھے، مگر آج مجرم لوگ سب الگ ہو جاؤ، غیر مجرم علیحدہ ہو جاؤ، اور جو مجرم ہے، سزاوار ہیں، سزا کے لائق ہیں، وہ آج الگ ہو جاؤ۔ اس حکم کو سن کر جتنا بھی رویا جائے تھوڑا ہے، نہ معلوم اپنا شمار مجرموں میں ہوگا یا فرما برداروں میں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مستقل اس آیت کو پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ بلکہ مجھے معلوم ہے کہ وقت ہو گیا، لیکن مختصر سی بات سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو باجماع اہل سنت انبیاء کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل ہیں، اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا، اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار اور بلاوے کی خوشخبری دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابو بکر جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے باوجود فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باوجود اس کے کہ انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا کرتے تھے، کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے، کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھے ہوئے دیکھ کر ٹھنڈا سانس لیا اور فرمایا کہ تو کس قدر لطف میں ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے اور مزے لیتا ہے، اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب و کتاب نہیں، کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی باوجود اتنے فضائل ہونے کے ان کے دل میں کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تھا، اور اب ہم انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، صحابہ کے پیروکار ہیں۔ اب ہمیں بھی کتنی ضرورت ہے، کتنی ہم سب کو اپنے دلوں کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اپنے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔